خوش آمدید، مسعود راجہ بول رہا ہوں۔ آج یہ پہلی دفعہ کسی تعلیمی موضوع پر ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اردو میں، اور اس کی وجوہات تو بہت سی ہیں، لیکن خاص کر کے ایک بہت اچھے سپورٹر ہیں میرے چینل کے، انور رائے صاحب، انہوں نے کامنٹس میں یہ کہا کہ مجھے اردو میں بھی کوشش کرنی چاہیے کچھ تعلیمی موضوعات پر بات چیت کرنے کی، تاکہ وہ لوگ جو صرف اردو میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آج کا موضوع ہوگا پاولو فریرے کی پیڈاگوجی آف دا اوپریسڈ میں سے چند نکات لے کے ان کے اوپر بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ آپ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اردو میری مادری زبان نہیں ہے، اس کے علاوہ میں نے اس کو پچھلے 20-25 سال میں کوئی اتنا استعمال بھی نہیں کیا اپنے تعلیمی کام میں، اور لہجہ تو آپ کو ظاہر سنائی دے رہا ہوگا، یہ اردو دانوں والا لہجہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا، اور مجھے بولنے سے پہلے ہی ان غلطیوں پر معاف فرمائیے گا۔ تو آج کا موضوع ہوگا پاولو فریرے کی تنقیدی تدریس، بینکاری نظام پر ان کی سوچ اور اس کا تعلق یا تاثر پاکستانی نظام تعلیم پر، اور یا پاکستانی نظام تعلیم کیسا ہے اور اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور میں پھر آہستہ آہستہ جوں اس کو ریکارڈ کرتا ہوں، ساتھ جہاں پہ وضاحت کی ضرورت ہوگی اس کو انگریزی کے ساتھ منسلک کر کے اس کی تھوڑی بہت وضاحت بھی کروں گا۔ اب یہ سارے اس موضوع پر، پاولو فریرے کے موضوع پر، انگریزی میں تقریباً 10 گھنٹے کی ریکارڈنگ میرے چینل پر موجود ہے۔ ہم نے اب جو ہے اس کا پہلا اور دوسرا چیپٹر جو ہے اس کو مکمل کر لیا ہے، تو آپ کو اگر وقت ملے تو اس کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ میں بعد میں یہاں پہ اوپر اس کا لنک پوسٹ کر دوں گا۔ تو چلیے چلتے ہیں، آج کوشش کرتے ہیں اردو میں پاولو فریرے کے کام پر کچھ بحث کریں۔ تو اس گفتگو میں میرے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو تعلیم کے بارے میں پاولو فریرے کے اہم تاثرات کی وضاحت کرنا، اور پھر وہ خیالات ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان کے نظام تعلیم پر اس تدریسی فلسفے کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ اب میں ترجمہ کیسے کر رہا ہوں، جس کو میں تنقیدی تعلیم کہہ رہا ہوں، وہ انگریزی میں کریٹیکل پیڈاگوجی۔ اب میرے پاس اس کا میں ترجمہ کر سکتا تھا مبصرانہ تعلیم یا تنقیدی تعلیم، تو میں تنقیدی تعلیم کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تنقید سے یہاں میری مراد منفی تنقید نہیں، بلکہ تنقیدی تعلیم سے میری مراد فریرے کی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ہے کہ وہ تعلیم جو طلباء اور اساتذہ کو تعلیم کے بارے میں سوچنا، سوالات کرنا اور تعلیمی نظام کے بارے میں سوچنا اور سوالات کرنے کی اجازت دیتی ہے، اس کو ہم یہاں پہ ترجمے میں تنقیدی تعلیم کہہ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ سارا کچھ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ پاولو فریرے کی کتاب پیڈاگوجی آف دا اوپریسڈ میں سے ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو لازمی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کتاب کے شروع میں ہی فریرے 2 تدریسی نظاموں کو بحث میں لاتا ہے۔ ایک جس کو وہ تنقیدی تدریس کہتا ہے، وہ فریرے خود اس کو تنقیدی تدریس نہیں کہتا، بلکہ وہ اس کو مسئلے حل کرنے والی تعلیم کا نام دیتا ہے۔ اور دوسرا جس کو وہ بینکاری تدریس یا بینکاری نظام تعلیم کہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، فریرے
کی جو معاشرے کی سمجھ ہے وہ اس فلسفے پر مبنی ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس میں دو بڑے دھڑے ہیں. ایک جن کو انگریزی میں اوپریسر کہا جاتا ہے اور جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں جابر طبقہ، ظالم بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا اوپریسڈ یا مجبور طبقہ. جابر طبقہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو روز جا کے مارتے ہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس سیاسی اور معاشی قوت ہے کہ وہ معاشرے کو اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں. اس لیے جبراً ان کا معاشرے پر قبضہ ہے. مجبور طبقہ وہ ہوا جس کے پاس نہ تو اتنی معاشی قوت ہے اور نہ ہی کوئی اور قوت ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکے. وہ تمام اشخاص جو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتے اس مجبور طبقے میں آئیں گے. یہ دو طبقے ہیں جو فریرے اپنے ذہن میں سوچتا ہے معاشرے کے بارے میں. اور تنقیدی تدریس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جس میں یہ تفریق باقی نہ رہے، جس میں جو مجبور طبقہ ہے وہ اپنی انسانیت جو کہ ان کا حق ہے اس کے مطابق زندہ رہے، لیکن اس کوشش میں اپنی انسانیت کو حاصل کرنے کی کوشش میں وہ جو جابر لوگ ہیں ان کو بھی انسانیت سکھائے. کیونکہ فریرے کی سمجھ یہ ہے کہ جو جابر لوگ ہیں وہ بھی غیر انسانی حرکتیں کرتے ہیں. کسی کو مجبور کرنا بھی ایک غیر انسانی حرکت ہے. تو جب مجبور لوگ اٹھیں گے، سوچیں گے، تعلیم حاصل کریں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی آزاد کرائیں گے، لیکن اس آزادی میں یہ لوگ جنہوں نے ان کو دبا کر رکھا ہوا تھا ان کو بھی وہ آزادی دیں گے. تعلیم کا مقصد فریرے کے لیے یہ ہے، یہ حاصل کرنا کہ میں اور آپ اور جو بھی شخص جو مظلوم یا مجبور ہے وہ اپنی مکمل انسانیت حاصل کر سکے اور آزادانہ زندگی گزار سکے. اور اس تک پہنچنے کے لیے ان کو ایک خاص طریقے کی تعلیم کی ضرورت ہے، اور وہ نظام تعلیم یا طریقہ ترسیل تعلیم ہے جو فریرے اپنی کتاب میں پیش کرتا ہے. تو چلیے پہلے ہم بات چیت کرتے ہیں بینکاری نظام تعلیم کے بارے میں، جو کہ اس ظالمانہ نظام کا مین حصہ ہے، کیونکہ اس نظام تعلیم کے ذریعے یہ تفریق جابروں اور مجبوروں میں، ظالموں اور مظلوموں میں قائم رکھی جاتی ہے. تو فریرے کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ تو بینکاری نظام، سب سے پہلے فریرے اس کو بینکاری نظام کیوں کہتا ہے؟ اب اگر آپ سوچیں، جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو آپ پیسے جمع کرانے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ فائل ہوئے، آپ نے پیسہ دیا، جو کلرک ہے اس نے آپ سے پیسے لے کے آپ کو رسید دے دی. تو اس تمام عمل میں آپ جمع کراتے ہو جو آپ کی دولت ہے، پیسے ہیں، اور جو کلرک ہے وہ اس کو آپ سے لے کے بینک کے حوالے کر دیتا ہے. اس میں کلرک کی اپنی کوئی سوچ شامل نہیں ہے، نہ ہی اس کو اس پیسے کے اوپر کچھ بھی کرنے کا حق حاصل ہے. اب اس کو اگر آپ نظام تعلیم میں لے کے آئیں تو بینکاری نظام تعلیم فریرے کے مطابق وہ ہے جس میں جو استاد ہے اس کا کام ہے جمع کنندہ کا، اس کے پاس علم کی دولت ہے، اور شاگرد جو ہے وہ خالی برتن کی مانند ہے. اب استاد اس خالی برتن کو اپنے علم سے بھرتا ہے، اپنا علم اس میں جمع کراتا ہے، اور وہ نظام اس وجہ سے بینکاری نظام کہلاتا ہے. اور اس کی فریرے مختلف خصوصیات بیان کرتا ہے جو میں آپ کو پہلے پڑھ کے اور پھر ان کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا.
تو بینکاری تدریس فریرے کے مطابق بینکاری نظام تعلیم میں استاد کی مثال ایک بھرے ہوئے برتن کی مانند ہے، جبکہ شاگرد ایک خالی برتن کی طرح ہے۔ اس سوچ کے مطابق استاد کا کام اپنی علمی دولت کو شاگرد کے خالی کاسے میں منتقل کرنا ہے۔ اب اصل میں علم میں شاگرد کا کام صرف غیر فعال وصول کنندہ کی مانند ہے، جو کہ نہ صرف اس دولت کو وصول کرے بلکہ بوقت ضرورت اس کو منوان اپنی سوچ میں شامل کیے بغیر پیش کر سکے۔ اب اس بینکاری نظام تعلیم کی چند خصوصیات۔ اس میں استاد پڑھاتا ہے اور شاگرد پڑھتے ہیں۔ استاد ہر شے جانتا ہے اور شاگرد کچھ بھی نہیں جانتا۔ استاد سوچ سکتا ہے اور شاگردوں کے بارے میں صرف سوچا جاتا ہے، یعنی شاگرد خود اپنی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ استاد بولتا ہے اور شاگرد خاموشی سے سنتے ہیں۔ استاد منظم ہے، یعنی تنظیم کی ذمہ داری اس پہ ہے، اور شاگرد تنظیم شدہ ہے، ڈسپلنڈ ہے۔ استاد عمل کرتا ہے اور شاگرد استاد کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جو استاد کہتا ہے شاگرد وہی کرتا ہے۔ استاد نصاب کی تربیت دیتا ہے اور شاگرد جن کی اس نصاب کے بارے میں کوئی رائے نہیں پوچھی جاتی اس نصاب کو اپناتے ہیں۔ استاد اپنی علمی سیادت کو شاگردوں پر اپنی قوت کا ذریعہ جانتا ہے، اور استاد اس نظام تعلیم میں فاعل کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ شاگرد مفعول سمجھے جاتے ہیں۔ اب اس سے ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ بینکاری نظام تعلیم میں شاگرد کا فعلی حق صرف اتنا ہے کہ اس کو جو استاد بتائے وہ اس کو یاد کر کے امتحان میں یا ویسے دہرا دے۔ اس نظام تعلیم میں نہ تو شاگرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ استاد سے سوال پوچھے، خاص کر کے کس طریقے سے استاد پڑھا رہا ہے اس کو یا جس موضوع پہ پڑھایا جا رہا ہے اس کو۔ مقصد صرف یہ ہے کہ قوت کا منبع جو ہے استاد ہے، شاگرد صرف سنے، اس کو ریکارڈ کرے، لکھے، اور جب امتحان آئے تو اس کو پیش کر دے منوان۔ اس میں سوچنے کی قوت یا سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ شاگرد کی نہیں بڑھ رہی، صرف اس کو حکم لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت اس کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس بینکاری نظام کو فریرے کے مطابق اس کے اوپر یہ نظام جس کو وہ جابروں اور مجبوروں کا نظام کہتا ہے، اس نظام کا انحصار اس بینکاری نظام کے اوپر ہے، کیونکہ جب تک شاگرد استاد کی حیثیت کو یوں سمجھتے ہوئے اپنی مفعولی شخصیت پر ہی قائم رہیں گے تبدیلی نہیں آئے گی، سمجھے۔ اور اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو اب میں اس کو لے کے آؤں گا پاکستانی نظام تعلیم کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ جو نظام تعلیم زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تاریخ تو وہی نو آبادیاتی نظام سے ہے نا، جو انگریز نے مسلط کیا تھا ہمارے اوپر نظام تعلیم۔ وہ نظام تعلیم کیا ہوتا تھا؟ سرکاری اسکولوں میں 8ویں میں بورڈ کا امتحان ہوتا تھا، 10ویں میں، پھر 12ویں میں، رائٹ، BA میں بھی۔ اب بورڈ کے امتحان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ کو نصاب جو بھی پڑھایا گیا ہے آپ اس کو یاد کرو، جس کو ہم رٹا لگانا بولتے تھے، اور جب پرچے میں آئے تو اس کا جواب اسی طرح لکھ کے جو آپ نے زبانی یاد کیا ہوا ہے وہ آپ جمع کرا دیں اور آپ کو اس کے پوائنٹس مل جائیں۔ یہی ہمارا نظام تعلیم تھا۔ اب اس نظام تعلیم میں کہیں بھی یہ جگہ نہیں ہے کہ شاگرد یہ کہے کہ یار یہ سوال ہی غلط ہے، یا شاگرد اپنی سوچ اس میں شامل کرے۔ آپ دیکھیے جو بھی سرکاری اسکولوں میں آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، ہم بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، 10ویں جماعت میں تو ملٹری کالج جہلم میں تھا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنے کی۔ 10ویں جماعت کا پورا سال ہم نے بورڈ کے امتحان کی تیاری کی، اور اس میں کیا ہوتا تھا، اساتذہ ہمیں اپنے نوٹس دے دیتے تھے، سوالوں کی لسٹ بن جاتی تھی، وہی انہی کی ہم نے پریکٹس کرتے رہنا، کیونکہ معیار جو ہمارا تھا اس کا ضامن جو تھا جو ہمارا میٹرک میں رزلٹ آنا تھا،
اور اس میں کوئی ہماری یہ چیز شامل نہیں تھی کہ ہم نے سوچ کی عادت ڈالی یا کیا ہم تنقیدی طریقے سے نصاب کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا سوالات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اس کو وہ بینکاری نظام کہہ رہے ہیں. اب اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تبدیل کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر ہم نظام تعلیم میں جو غیر برابری ہے اس کو ختم نہیں کریں گے تو وہ غیر برابری جو ہے وہ نظام میں اسی طرح شامل رہے گی. شاگرد جو اس تعلیمی نظام سے نکل رہا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز حقیقت بن جائے گی کہ دنیا اسی طرح ہے، کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں، اور مجھے اس میں اپنا وہی جو میرا رول ہے وہ ادا کرنا ہے. اس کو یہ صلاحیت نہیں ملے گی کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، انصاف کے بارے میں سوچے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچے. اور جب تک نظام تعلیم جس کو فریرے سوالات کرنے والا یا مسائل کو حل کرنے کا نظام تعلیم بولتا ہے، پرابلم پوزنگ میتھڈ آف ایجوکیشن، جب تک وہ نظام تعلیم نہیں آئے گا شاگرد اور طلباء جو ہیں وہ سوچیں گے ہی طلباء کی طرح، اور اس میں پھر اپنی مفعولی حالت کے بارے میں ہی سوچیں گے. فائل بننے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوگی. زیادہ سے زیادہ اگر سوچیں گے تو یہی کہ مجھے نوکری اچھی مل جائے، میں تھوڑے پیسے زیادہ کما لوں. اس سے اوپر نظام کو تبدیل کرنے کی سوچ اس میں نہیں آئے گی. تو یہ ہے بینکاری نظام. اب آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں سرکاری اسکولوں میں تو ہوتا ہی ہے، ڈنڈا مار کے استاد نے وہی چیز پڑھانی ہے، اس کو زبانی یاد کرو، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کے نجی اسکول ہیں ان میں بھی یہی ہو رہا ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ جو استاد آپ کو تعلیم دے رہا ہے وہ اس میں انگریزی تھوڑی زیادہ شامل ہے، بجائے جو ہے آپ کو یہ پڑھانے کے کہ اردو ادب میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو سکھا کیا رہے ہیں کہ یار شیکسپیئر بہت گریٹ آتھر تھا، تو وہ اس میں بھی آپ وہی یاد کر رہے ہیں کہ شیکسپیئر کیا تھا. شاید تھوڑی بہت کریٹیکل سوچ، تنقیدی سوچ سکھائی جا رہی ہو، لیکن اس میں بھی یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ آپ نے اپنے ارد گرد کیا دیکھنا ہے. زیادہ تر یہی ہو رہا ہے انگریزی میڈیم اسکولوں میں کہ جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنی کلاس، اپنی حیثیت کو اور زیادہ اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے باوجود کہ وہ کیمبرج کا نصاب استعمال کر رہے ہیں اور ان کے اساتذہ کے پاس ٹائم زیادہ ہے بات چیت کرنے کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، لیکن سکھا ان کو بھی وہ یہی رہے ہیں کہ یہ جو نیا نظام ہے پیسے کا، اس میں آپ کی یہ جگہ ہے، اور اس میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو یہ کر لو. سیکھ وہ یہی رہے ہیں. ان میں سے زیادہ تر بچے یہ نہیں سیکھ رہے کہ جو نظام ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ انصاف پر مبنی ہے یا نہیں، اس میں کیا ناانصافیاں ہیں، کیونکہ وہ بھی بینکاری نظام تعلیم استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا کیا چند آخری لفظ پیش کرتا ہوں کہ دو نظام تعلیم فریرے نے ان کا ذکر کیا. بینکاری نظام تعلیم جس میں استاد بھرے ہوئے برتن کی مانند ہے اور شاگرد خالی برتن کی مانند ہے جس کو استاد پر کرتا ہے، اور وہ نظام تعلیم جو شاگردوں کو، طلباء کو اپنی زندگی کے بارے میں تنقیدی نقطۂ نظر سے دیکھنے کا علم نہیں دیتا، اور مسائل کا حل کرنے والا نظام تعلیم جو کہ ان کو یہ سکھائے گا کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں تنقیدی نگاہ سے دیکھیں اور پھر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. تو اب اس سے نیکسٹ والے سبق تو مجھے اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکچر بھی نہیں کہنا چاہیے، اس سے اگلے والی گفتگو میں ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے مسائل کو حل کرنے والے تعلیم کے نظام کے بارے میں. بہت شکریہ. بتائیے گا آپ کو یہ پسند آیا یا نہیں. ایک دفعہ پھر معذرت کرتا ہوں کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، پر کوشش ہے تھوڑی، شاید اس سے آپ کسی کا کچھ فائدہ ہو جائے، یہی میری کوشش ہے. تو کوئی بھی آپ کے سوالات ہوں اور مشورے ہوں ان کو پلیز کامنٹس میں لکھ دیجیے گا، اور اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دفعہ.
خدا حافظ.